بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابو مسعود انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص نے کسی نیک کام کی طرف کسی بندے کی رہنمائی کی تو اس کو اس نیک کام کے کرنے والے بندے کے اجر کے برابر ہی اجر ملے گا۔ تشریح: اللہ تعالیٰ کی طرف سے انبیاء علیہم السلام اس لیے بھیجے جاتے تھے کہ اس کے بندوں کو نیکی اور بھلائی کی دعوت دیں، پسندیدہ اعمال و اخلاق اور ہر طرح کے اعمال خیر کی طرف ان کی رہنمائی کرے، اور ہر نوع کی برائیوں سے ان کو روکنے اور بچانے کی کوشش کریں تاکہ دنیا و آخرت میں وہ اللہ کی رحمت اور رضا کے مستحق ہوں اور اس کے غضب و عذاب سے محفوظ رہیں۔ اس کا جامع عنوان دعوت الی الخیر، امر بالمعروف و نہی عن المنکر ہے۔ جب خاتم النبیین سیدنا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت کا سلسلہ ختم کر دیا گیا تو قیامت تک کے لیے اس پیغمبرانہ کام کی پوری ذمہ داری آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے سپرد کر دی گئی ہے۔ قرآن پاک میں فرمایا گیا ہے، اس کا ترجمہ ہے، اور لازم ہے کہ تم میں ایک ایسی امت ہو جو لوگوں کو دعوت دے خیر اور بھلائی کی، اور حکم کرے معروف یعنی اچھی باتوں کا، اور روکے ہر طرح کی برائیوں سے، اور وہی بندے فلاح یاب ہوں گے جو یہ فریضہ ادا کریں گے۔ پھر چند ہی آیتوں کے بعد اس صورت میں فرمایا گیا ہے، اس کا ترجمہ ہے، اے پیروان محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تم تمام امتوں میں وہ بہترین امت ہو جو لوگوں کی اصلاح و ہدایت کے لیے ظہور میں لائی گئی ہے۔ تمہارا کام اور تمہاری ذمہ داری یہ ہے کہ نیکی کا حکم دیتے ہو، برائی سے روکتے ہو، اور اللہ پر ایمان رکھتے ہو اور ایمان والی زندگی گزارتے ہو۔ بہرحال سلسلہ نبوت ختم ہو جانے کے بعد اس پیغمبرانہ کام کی پوری ذمہ داری ہمیشہ کے لیے امت محمدیہ پر عائد کر دی گئی ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ارشادات میں وضاحت فرمائی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو امتی اس ذمہ داری کو کما حقہ ادا کریں گے وہ اللہ تعالیٰ کے کیسے عظیم انعامات کے مستحق ہوں گے، اور جو اس میں کوتاہی کریں گے وہ اپنے نفسوں پر کتنا بڑا ظلم کریں گے، اور ان کا انجام اور حشر کیا ہوگا۔ اس حدیث کا مطلب و مدعا اس مثال سے اچھی طرح سمجھا جا سکتا ہے کہ مثلاً ایک شخص نماز کا عادی نہیں تھا، آپ کی دعوت ترغیب اور محنت کے نتیجہ میں وہ پابندی سے نماز پڑھنے لگا۔ وہ قرآن پاک کی تلاوت اور ذکر اللہ سے غافل تھا۔ آپ کی دعوت اور کوشش کے نتیجے میں وہ قرآن پاک کی روزانہ تلاوت کرنے لگا، ذکر و تسبیح کا عادی ہو گیا۔ وہ زکوٰۃ ادا نہیں کرتا تھا، آپ کی مخلصانہ دعوت و تبلیغ کے اثر سے وہ زکوٰۃ بھی ادا کرنے لگا۔ اسی طرح اور بھی اعمال صالحہ کا پابند ہو گیا، تو اس کو عمر بھر کی نمازوں، ذکر و تلاوت، زکوٰۃ و صدقات اور دیگر اعمال صالحہ کا جتنا اجر و ثواب آخرت میں ملے گا، اس حدیث کی بشارت کے مطابق اللہ تعالی اتنا ہی اجر و ثواب بطور انعام کے اپنے لامحدود خزانہ کرم سے اس داعی الی الخیر بندے کو بھی عطا فرمائے گا جس کی دعوت و تبلیغ نے اس کو ان اعمال صالحہ پر آمادہ کیا اور عادی بنایا۔ واقعہ یہ ہے کہ اس راستہ سے جتنا اجر و ثواب اور آخرت میں جو درجہ حاصل کیا جا سکتا ہے وہ کسی دوسرے راستہ سے حاصل نہیں کیا جا سکتا۔ بزرگان دین کی اصطلاح میں یہ طریق نبوت کا سلوک بشرطے کہ خالصتاً لوجہ اللہ، صرف رضا الہی کی طلب میں ہو۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔